اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1984 کی 9 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ القیامہ سے ہو رہا ہے، 75ویں سورت 75۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ان صورتوں میں وہ جو حق و باطل کی کشمکش چلی آ رہی تھی قریباً 20 سال پہلے سے 23 سال پہلے سے، وہ اپنے آخری مراحل میں آ پہنچی ہوئی ہے۔ ان تصادمات کا اب ذکر آ رہا ہے، اس ٹکراؤ کا ذکر آ رہا ہے۔ تو یوں تو یہ حق اور باطل کے تصادمات پہلے دن سے چلے آ رہے ہیں کہ آدم اور ابلیس دونوں ایک ہی وقت میں سٹیج پہ آتے ہیں، اور ابلیس نے مہلت لے رکھی ہے آخری آدمی تک۔ اس کے معنی یہی ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس نے جو کیفیت یا رنگ اختیار کر رکھا تھا وہ تاریخ کا ایک قدیم النظیر واقعہ ہے۔ اب آخری دور اس کا آ رہا ہے۔ ابتدا اس صورت کی ہو رہی ہے۔ اب پچھلی صورتوں میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جماعت سازی کے لیے کہا گیا، ایک کائنات کے شجر خزاں دیدہ پر بہار نو لانے کے لیے کہا کہ اٹھ قم۔ یہ اصل چیز جو ہے اس انقلاب کی وہ قم ہے۔ یہ اٹھنا یوں ہی نہیں ہے۔ ٹو رائز کے معنی صرف بیٹھے ہوئے کو اٹھنا ہی نہیں ہوتا، کسی مقصد کے لیے رائزنگ جسے کہا جا سکتا ہے، یہ وہی ہے جو قم تھا۔ اب وہ قم ہی ہے آگے چل کے جو آ رہا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامت، میں شہادت میں پیش کرتا ہوں قیامت کے حادثہ کو، واقعہ کو، دور کو، رنگ کو، دن کو۔ قیامہ، قیام تو آپ جانتے ہیں، قم سے ہی تو قیام آیا، اور قیام کے بعد جب یہ گول تے لگائی جائے عربی زبان کے اندر تو اس کے معنی ہوتے ہیں وہ کام یک بارگی جو کیا جائے، شدت کے ساتھ یک بارگی کیا جائے۔ تو قیامت کا لفظ قیام ہی ہے حقیقت میں۔ وہ قیام جو بتدریج نہ ہو، بتدریج تو وہ آ رہا ہوتا ہے، اب اس میں ایک ایسی سٹیج آ جاتی ہے کہ جس میں وہ محسوس طور پر یک بارگی اٹھ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اسے قیامہ کہا گیا۔ اور پھر الف لام دی ساتھ پہلے لگا تو پھر دی قیامہ بن گیا۔ یہ کوئی خاص، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اس قسم کی قرآن کی جو اصطلاحات ہیں اور جو واقعات اس نے بتائے ہیں وہ اس دنیا کی اس قیامت کے متعلق بھی ہے، یہاں کے جہنم اور جہنم کے متعلق بھی ہے، اور اس کے بعد مرنے کے بعد جو ہے وہ تو ہمارا ایمان ہے، وہ تو ہے ہی۔ تو یہاں بھی ایک تو یہ مقابلہ جو تھا باطل کا حق کی طرف سے بتدریج ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اب اس میں پھر ایک اسٹریٹجی ایسی آتی ہے، وقت ایسا آتا ہے کہ جہاں یہ چیز پھر انقلابی طور پر، ارتقائی طور پر کی منازل طے کرنے کے بعد آخر میں پھر یہ انقلابی طور پر ایک چیز سامنے آتی ہے، اور وہاں ہے جو القیامہ کہا جاتا ہے۔ یہ ہے جو قیام ہے، یہ ہے جس کے لیے قم کہا گیا تھا۔ تو القیامہ جو، یہ بات یہاں میں پہلے عرض کر دوں کہ اس قسم کی جو آیات یا صورتیں یا قرآن کریم کے واقعات ہیں، اب اس میں یہ کہ اس القیامہ سے وہ رائزنگ مقصود ہے، وہ انقلاب مقصود ہے جو اس کشمکش کے آخری مرحلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ کے ہاتھوں سے برپا ہوا، اس دنیا کے اندر کا قیام، یا اس سے مراد قیامت کے مرنے کے بعد کی قیامت ہے۔ اب اسے تدبر فی القرآن کہا جاتا ہے۔ اس کا اثر کوئی انسان کے ایمان اور عقیدے پہ نہیں پڑتا ہے کہ اگر کسی نے یہ سمجھا کہ یہ یہاں کے انقلاب ہی کے متعلق ہے اور پھر وہ انقلاب ختم نہیں ہو گیا،
بلکہ وہ حق و باطل کا انقلاب جو ہے وہ تو جاری ہے۔ ہمارے لیے بھی یہ احکام ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور کے ساتھیوں کے لیے تھے، قیامت تک کے لیے، اور پھر خاص طور پہ یہ امت جسے وارث کتاب کے لیے انتخاب کر لیا گیا قرآن کے الفاظ میں، ان کے لیے تو قدم قدم کے اوپر یہ القیامہ ہے۔ یہ قیامت موجود جو ہے اس کا دیکھنا بڑا ضروری ہے، اور ہر آن میں، اصل میں تو ہر سانس میں انسان کے ایک قیامت پوشیدہ ہوتی ہے، ہر دور میں یہ ہوتی ہے، ہر آن میں ہوتی ہے۔ امت زندہ ہونی چاہیے، مردہ کے لیے تو قیامت ہوتی نہیں ہے، اٹھنا تو زندگی کے ساتھ ہے۔ تو مردہ قوم تو جانتی نہیں ہے کہ یہ قیامت ہوتی کیا ہے، زندہ قوم کے لیے تھی۔ اگر یہ زندہ قوم ہو یا زندہ قوم ہو جائے یہ امت جو وارث کتاب ہے، تو اسے معلوم ہو کہ یہ القیامہ کیا ہوتا ہے۔ تو القیامہ کچھ میں نے عرض کیا کہ یہ تدبر پھر قرآن کی بات ہے کہ اس مقام فلاں مقام پر قرآن کی اصطلاح کے کیا مفہوم لیا جانا چاہیے، کیا موضوع ہے مفہوم، یہ لے لیجئے یا دوسرا لے لیجئے۔ تو یہ کوئی بات نہ تنازع کی ہے، نہ خصومت کی، نہ جھگڑے کی بات ہے۔ یہ یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ یہ سمجھنا قرآن کی جو بنیادی تعلیم ہے اس کے خلاف نہ ہو، اس کے مطابق ہے۔ جو جس انداز سے بھی بات کو سمجھا جائے، یہی تو ہے کہ فکر اور تدبر کے لیے جو قرآن نے راستے کھلے رکھے ہیں اس کے معنی یہ ہیں۔ اس کے اوپر کفر کے فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ ہمارے ہاں تو کفر کے فتوے اس پہ بھی لگتے ہیں کہ آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے، یہ تو بڑی چیز ہے۔ تدبر پھر قرآن بشرطے کہ وہ قرآن کی حدود کے اندر ہو، اس کی راستے کھلے ہیں، اور وہ قیامت تک کے لیے حکم ہے اس تدبر کا۔ یہی نہیں ہے کہ یہ اجازت ہے اس چیز کی، قرآن کی حامل قوم کے اوپر حکم ہے اس چیز کا وہ تدبر کریں۔ تو ہر دور میں تدبر ہوگا قرآن کے اندر، کسی دور کا تدبر، کسی ایک فرد کا تدبر آنے والوں کے لیے وہ پابندی نہیں ہو جاتی اس کی۔ یہ غیر متبدل تو کلمات اللہ ہے، صرف انسانوں کی فکر، ان کا تدبر، ان کا غور، ان کا استنباط، ان کے معانی لیے ہوئے کسی دوسرے کے لیے نہ تو وہ واجب ہو جاتے ہیں، نہ ہر دور کے لیے غیر متبدل ہو سکتے ہیں۔ ورنہ یہ تدبر فی القرآن کا جو حکم ہے قرآن کا، وہ تو ختم ہو جائے گا خاص دور کے اوپر آ کر۔ یہ اگر اس طرح سے یہ راستہ کھلا رہتا ہے 1000 سال میں، معلوم نہیں کہ قرآن کے حقائق کس قدر بے نقاب ہو کر آج ہمارے سامنے آئے ہوتے۔ لیکن ہم تو رکے ہوئے ہیں وہی 1000 سال پہلے کے دور پہ۔ انسانی علم کہیں کا کہیں چلا گیا، وہ فطرت کے اشارے جیسے قرآن کہتا ہے کہ ہم فطرت کے حقائق کو بے نقاب کرتے چلے جائیں گے، تاں کہ یہ بات واضح طور پر تمہارے سامنے آ جائے کہ قرآن ایک حقیقت ثابتہ ہے۔ فطرت کے نقاب تو اٹھتے گئے اس دوران میں، ہم نے ہی آنکھیں بند کر رکھی کہ ہمیں کہا یہ گیا کہ تم آنکھیں نہیں کھول سکتے، کھل گئی آنکھیں 1000 برس پہلے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نہیں میں عرض کر رہا، وہ تو مقام ہی اور ہے نبوت کا۔ ان کے بعد انسانوں کا جو مقام ہے، تدبر ان کے لیے تھا۔ تدبر کے دروازے کھلے ہونے چاہیے، ہر دور میں ہر فرد کے لیے کھلے ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی بات ناراضگی اور غصے کی نہیں ہے کہ تمہارے تدبر کا نتیجہ میرے تدبر کے نتیجے سے مختلف کیوں ہے۔ سمجھنے افہام و تفہیم کی بات اگر ہو تو آپس میں سمجھ لینا چاہیے، جو بہتر نظر آیا، جو زیادہ مانود ہو، جو قرآن کی تعلیم سے زیادہ قریب ہو، وہ سمجھ لینا چاہیے کہ بہتر تدبر ہے۔ فائنل وہ بھی نہیں ہے، آخری حرف وہ بھی نہیں ہے۔ آخری حرف تو صرف قرآن کے کلمات اللہ جو اللہ کے ہیں وہی ہیں حقیقت میں۔ تو القیامہ دونوں میں سے جو مفہوم بھی لینا کوئی چاہے لے لے، وہ انقلاب جو اس دور میں رفنا ہوا وہ جو مرنے کے بعد ہوگا القیامہ۔ شہادت میں آتا ہے یہ ولا اقسم بالنفس اللوامۃ، دوسری بات یہ، اور شہادت میں پیش کیا جاتا ہے نفس لوامہ کو۔ یہ ذرا بات تفصیل طلب آ جائے گی۔ پہلی چیز تو یہی کہ قرآن میں یہ نفس جو ہے شروع سے آخر تک چلا آ رہا ہے، اگرچہ عربی زبان کے اعتبار سے اس لفظ کے